السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی تقریر کا وہ اقتباس سماعت فرمائے جو حضرت والا نے سن 1980 میں دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ اجلاس میں پیش کیا تھا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ہم صاف اعلان کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کریں کہ ہم ایسے جانوروں کی زندگی گزارنے پر ہرگز راضی نہیں جن کو صرف تحفظ اور سیکورٹی چاہیے کہ ان کو کوئی مارے نہیں۔ ہم 1000 بار ایسی زندگی گزارنے اور ایسی حیثیت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم اس سرزمین پر اپنی اذانوں اور اپنی نمازوں کے ساتھ رہیں گے، بلکہ ہم تراویح اور اشراق و تہجد تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم ایک ایک سنت کو سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر کسی ایک نقش بلکہ کسی نقطے سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ مسئلہ ایک مدرسے یا کسی ایک جامعے کا نہیں ہے، نہ کسی مکتب خیال، نہ کچھ منصوبوں اور عمارتوں کی تکمیل کا ہے۔ مسئلہ علوم ایمانی کے باقی رکھنے اور اسلام اور اسلامی شخصیت کے تحفظ کا ہے۔ آپ دوسروں کے پیچھے چلنے کے لیے ہرگز نہیں پیدا کیے گئے، اور نہ خدا نے آپ کو اس ملک میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ دوسروں کے حاشیہ بردار ہوں اور آپ لوگوں کے چشم و ابرو کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ملک کس رخ پر جا رہا ہے۔ ہم کسی قومی دھارے سے واقف نہیں، ہم تو صرف اسلامیت کے دھارے کو جانتے ہیں۔ ہم تو دنیا کی قیادت و امامت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آج ملک خودکشی کے لیے قسم کھا چکا ہے، وہ آگ کے خندق میں گرنے کے لیے تیار ہے، وہ بد اخلاقی اور انسانیت کشی کے دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ آپ ہی ہیں جو ہندوستان کیا پورے ایشیا کو بچا سکتے ہیں۔ آپ اللہ اور رسول کی بات کہیے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نیلام کی منڈی میں اتر آئیں اور اپنا سودا کرانے لگے کہ بولی جائے۔ آپ متاع نایاب ہیں، اللہ کے سوا آپ کی خریداری کا کوئی حوصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، کاش آپ کے دلوں اور دماغوں پر بھی چوٹ لگا سکوں کہ اس ملک کو تنہا آپ ہی بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس عقیدہ توحید اور انسانی مساوات کا اصول ہے۔ آپ کے پاس اجتماعی عدل کا مکمل نظام موجود ہے۔ آپ ہی ہیں جو ہر چیز سے بالا تر ہیں۔ آپ ہی ہیں جن کے پاس ایمان بالآخرت ہے اور جو العاقبۃ للمتقین پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے نہیں جن کی نظر طاقت و قوت پر رہا کرتی ہے اور جن کی نگاہ میں مال و متاع اور اکثریت ہی سب کچھ ہے، اور نہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو انتخابات میں کامیابی اور پارلیمنٹ تک پہنچ جانے ہی کو سب سے بڑی معراج سمجھتے ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کی روح کا یہی پیغام ہے۔ حضرت شیخ الہند اسی فکر میں پگھلتے اور گھلتے رہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی اور مولانا مدنی اسی کے لیے ہمیشہ سوزاں اور لرزاں رہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنی خصوصیات اور ملی تشخصات کے ساتھ اس ملک میں باقی رہے، قرآن و سنت کو سینے سے لگائے رکھے، اختلافی مسائل چھیڑنے کے بجائے توحید و سنت پر زور دیں۔ دیوبند کا یہی پیغام ہے اور اس کی یہی خصوصیت رہی ہے کہ اس نے سرمایہ ملت کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد فضلائے دیوبند کو مخاطب کر کے فرمایا، اس درسگاہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اختلافی مسائل کے بجائے توحید و سنت پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ دوسری خصوصیت اتباع سنت کا جذبہ اور فکر ہے۔ تیسری خصوصیت تعلق مع اللہ کی فکر اور ذکر و حضوری اور ایمان و احتساب ہے۔ چوتھا عنصر ہے اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ اور کوشش اور دینی حمیت و غیرت۔
کہ چار عناصر مل جائیں تو دو بندی بنتا ہے، اگر کوئی عنصر کم ہو جائے تو دو بندیت ناقص ہے۔ فضلائے دارالعلوم دیوبند کا یہی شعار رہا ہے اور وہ ان چار چیزوں کے جامع رہے ہیں۔